अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरवा खालिद नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ नॉवल दिल तंग तमाम जाना अज़ कलम फरवा खालिद किस नंबर 11 के साथ। नॉवल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नॉवल की 11वीं किस्त। आपने सैयद हवेली वालों से दोस्ती के रवाबत तो कायम कर लिए हैं, मगर उस मसले का हल अभी तक नहीं निकला जिसने हमारे गांव वालों की ज़िंदगियां दोबर कर दी हैं। उनसे उनकी ज़िंदगी छिन चुकी है। औरतों और बच्चों ने घर से निकलना छोड़ दिया है कि कहीं उन दरिंदों के हत्थे ना चढ़ जाएं। हमारे होते हुए हमारे इलाके के लोग इतने गैर महफूज रहे, ये शर्म का मकाम हमारे लिए है। मैं नहीं जानता आपके दिमाग में इस सब को लेकर क्या चल रहा है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, जो भी हो रहा है वो इंतहाई गलत और हमारे लिए बेइज्जती का बायस है। हमें आगे बढ़कर इस नासूर को जड़ से ख़त्म करना ही होगा। इब्रार को आज फिर किसी बच्ची के गायब होने की खबर मिली थी जिसने उसको मज़ीद आग बगोला कर दिया था। मैं आज ही बात करता हूँ हाशिम रब्बानी से कि उनकी इस बारे में क्या राय है। ज़ुहैब गिलानी को उसकी बातें ठीक ही लगी थी। वाकई उनके गांव के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे। एक और बात करनी थी तुमसे, सजाद से भी डिस्कस कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ अब मासूरा की रस्म भी कर दी जाए। अब हालात कंट्रोल में है। फ़रद की बार की तरह इस बार भी बाद में कोई हंगामा न हो जाए। ज़ुहैब गिलानी की बात पर इब्रार लम्हे भर को ठटका था, मगर अगले ही लम्हे अस्बात में सर हिला गया था। उन सब के पास इस हवाले से रजामंदी देने के अलावा कोई चारा नहीं था। बाबा साईं, जैसा मुनासिब लगे आपको। मासूरा तो पहले ही इस हवाले से रजामंदी दे चुकी है। इब्रार जवाब देता वहाँ से उठ गया था जब दरवाजे पर खड़ी कबरा बेगम अंदर दाखिल हुई थी। उन दोनों बाप बेटे की बातें सारी सुन चुकी थी। साईं, आपने तो कहा था कि ये रस्म 2 महीने बाद करेंगे आप, तो फिर ये क्यों अचानक क्यों कर रहे हैं? अभी तो मासूरा की तबीयत भी ठीक नहीं है। कुबरा बेगम के तो जैसे दिल पर हाथ पड़ा था। वो जो इतनी वक्त से दुआएं करती आई थी, वो बेसुध रही थी। हाँ, मगर अब हम अपना फैसला बदल चुके हैं। ये रस्म इसी हफ्ते के अंदर अंदर की जाएगी। आप मासूरा को भी बता दें और घर की बाकी औरतों को भी। ज़ुहैब गिलानी बीवी को दो टोक फैसला सुनाते वहाँ से उठ गए थे। उनके जाने के बाद कुबरा बेगम चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी थी। अपनी अजीज़ सहेली फ़रत का दुख कभी इनके दिल से कम नहीं हुआ था, जो अब वही सब कुछ उनकी बेटी के साथ होने जा रहा था। उन्हें वो दिन आज भी याद था जब फ़रत ने अपने भाइयों के पैर पकड़ते उन्हें अपने साथ ऐसा करने से मना किया था। फ़रत के दिल में किसी की मोहब्बत पंजे गाड़े चुकी थी। वो न चाहते हुए भी किसी से मोहब्बत करने की गलती कर बैठी थी, जिसे उसके भाइयों ने उसका गुनाह गर्दानते वक्त से पहले उस फरसुदा रस्म की बेड़ियां उसके पैरों में डाल दी थी। मगर ना उस वक्त कोई जुल्म की खातिर आवाज़ उठा पाया था, ना ही अब कोई ऐसी जुर्रत रखता था। कुबरा बेगम भी चाहने के बावजूद इस रस्म से टकरा नहीं पाई थी। वो अगर इसके खिलाफ आवाज़ उठाती भी तो इस हवेली की 4 दीवारियों में दबा दिया जाता। वो जानती थी कि उनके बेटे समेत कोई इस रस्म के बारे में नहीं बोलेगा, क्योंकि मर्दों को उनकी खुली आज़ादी हासिल थी। वो अपनी मर्ज़ी से शादी भी कर सकते थे और बाकी हर अय्याशी भी। ये रो टोक सिर्फ बेज़बान औरतों के लिए थी। गिलानी विला में उन्हें जितनी इज्जत दी जाती थी, उनके अपने मर्दों के खिलाफ आवाज़ उठाने पर इससे कई बढ़कर सज़ा भी मिलती थी। कुबरा बेगम ने हाथ उठाते अपने रब से दुआ की थी, जिसकी पाक किताब कुरान पाक को यहाँ लोग कैसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। कुबरा बेगम के दिल में अभी भी एक मुहम सी उम्मीद बाकी थी कि उनकी बेटी को उनका परवरदिगार जो अपनी ज़रूर रहमत के साए में रखे, इस रस्म की भीड़ चढ़ने से बचा लेगा। देखो, मुझे ये जानने में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम कैसी लड़की हो। तुम मुलाजमा हो और वही काम करोगी जो यहाँ की मुलाजमें करती हैं। फरियाल पीछे हटती दीवार के साथ जा लगी थी। उसने घबराकर फिरोज़ की जानिब देखा था, जो उसके सर पर आन पहुंच चुका था। उसके करीब आने से पहले ही वो वहाँ से हटना चाहती थी, जब फिरोज़ ने उसे खींचकर वापस दीवार के साथ लगाते उसके इर्द गिर्द दीवार पर अपने दोनों बाजू टिका दिए थे। माँ, मुझे जाने दे यहाँ से, प्लीज़ किसी और को बुला ले। इतनी सारी मुलाजमा हैं बाहर, प्लीज़ मुझे जाने दे। फरियाल इसे अपने इतने करीब देख अब होले होले कांपने लगी थी। उसने ऐसी किसी भी सिचुएशन का सामना आज तक नहीं किया था। उसका खौफ के मारे बुरा हाल था, मगर मुझे तो अपनी खिदमत के लिए यही मुलाजमा पसंद आई है। फिरोज़ ने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से नकाब हटवाना चाहा था, मगर फरियाल ने उसका हाथ झटक कर ऐसा करने से बाज रखा था।
कौन कैसी खिदमत? फरियाल का दिल चाहा था वो इस शख्स की नज़रों के सामने से कहीं बहुत दूर भाग जाए। खिदमत का मतलब समझाकर नहीं भेजा गया तुम्हें? फिरोज़ ने उसकी लाल अंगारा होती रंगत देख दिल ही दिल में महफूज होते पूछा। जवाबन फरियाल ने नफ़ी में सर हिलाया। वो बस रो देने को तैयार थी। मेरे रूम की सफाई करनी है, यही खिदमत होती ना मुलाजमा की। क्या आपको ये काम बताकर नहीं भेजा गया? फिरोज़ ने एकदम पैंतरा बदलते आंखों में शौकी भरे उसकी जानिब देखा था, जो आंखें फाड़े उसे ठीक से भी घूर भी नहीं पाई थी। ये नाम निहाज शरीफ इंसान उसका हार्ट फेल करने ही वाला था। अगर ये कोई और जगह और सिचुएशन तब्दील होती तो फरियाल इस बॉडी बिल्डर को अच्छे से सबक सिखा चुकी होती, जिसकी उसकी जान निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मगर इस वक्त वो इसी शख्स के रहमो करम पर थी, इसलिए नाचार अपनी बेस्ट फ्रेंड की खातिर इसे ये आर्डर मानना पड़ा था। फिरोज़ उस पर नज़र रखे आराम सुकून से बेड पर बूटों समेत दराज हो चुका था। फरियाल ने इंतहाई नागवारी से उसकी ये हरकत देखी थी। इल मैनर्ड गुंडा, बदमाश कहेगा, एक बार यहाँ से निकलने दो, तुम्हारे खिलाफ ऐसी रिपोर्ट तैयार करूँगी सारी ज़िंदगी याद रखोगे। फरियाल दांत पीसती वहाँ वापस अलमारी की जाने मुतवज्जो हुई थी। जैसे ही इसने अलमारी के दोनों पट खोले, अंदर धुसे गए कपड़े सीधे उसके पैरों में आन गिरे थे। फरियाल का दिमाग मजीद घूम गया था। उसे साथ साथ गालियों से नवाजती फरियाल कपड़े उठाकर अलमारी में सेट करने लगी। जब सब धुले हुए और प्रेस किए हुए भी लग रहे थे, मगर इनको जिस बेदर्दी से अलमारी के अंदर धकेला गया था, फरियाल इस शख्स की काहिली के बारे में सोचकर रह गई। काम करने के दौरान फरियाल को मुसलसल उसकी नज़रें खुद पर जमी महसूस होती रही थी, इसलिए वो जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहती थी। आपकी कबर्ड सेट हो गई है, क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? फरियाल चेहरे पर दुपट्टा ठीक करती उससे मुखातिब हुई थी, जो पहले ही से अपनी पूरी तवज्जो इसी पर रखे हुए था। मेरे लिए चाय बनाओ। फिरोज़ ने साइड पर रखी ट्राली की जानिब इशारा करते नया हुक्म सादर किया था। वो शायद इस ज़्यादा देर यहाँ रोक के रखना चाहता था। वैसे भी अभी असल खिदमत तो करनी रहती है, इतनी जल्दी कहाँ जाना चाहती हो तुम? फिरोज़ के मानी खेज अल्फाज और शौकी भरे अंदाज पर इसकी जानिब चाय बढ़ाता फरियाल का हाथ लर्ज गया था, जिसके नतीजे में कप में मौजूद गर्म चाय फरियाल का हाथ बुरी तरह झिलसा गई थी। मम्मा, तकलीफ़ के एहसास से फरियाल की आंखों से आंसू निकल आए थे। ओह आई एम सॉरी, तुम यहाँ बैठो, दिखाओ मुझे अपना, ज़्यादा जल तो नहीं गया? फिरोज़ एक ही जस्त में अपनी जगह से उठता फरियाल के करीब हुआ था, जो बेदहानी में अपना चेहरे से दुपट्टा हटा चुकी थी। फिरोज़ उसकी खूबसूरती देख महबत हुआ था। पहले इस लड़की के आधे चेहरे ने ही इसे अपनी जानिब से नज़रें नहीं हटाने दी थी, और अब तो रही सही कसर भी पूरी हो चुकी थी। दूर रहे मुझसे, एक मुलाजमा के लिए इतनी केयर क्यों हो रही है आपको? क्योंकि उससे खिदमत हासिल करनी है आपने। ज़रा शर्म नहीं आती आपको किसी गरीब की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए? आप जैसे घटिया मर्द ही होते हैं जिनकी वजह से बहुत सारी औरतें मजबूरी में आकर गलत काम करने की जानिब राग़िब होती हैं। आज तक कितनी मुलाजमीन से खिदमत करवा चुके हैं आप मिस्टर फिरोज़ खान? फरियाल गुस्से से बिफरी बोले जा रही थी, जबकि फिरोज़ इसकी बातों पर गौर किए बगैर उसकी कलाई अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिए हाथों के जले हिस्से पर बरनाल लगाने लगा था। आप पहली और आखिरी होंगी जिनसे मैं ये खिदमत हासिल करना चाहूँगा। मरहम लगाने के बावजूद बिना कलाई आज़ाद किए उसके सामने बैठे फिरोज़ ने उसकी आंखों में झांककर शौकी से जवाब दिया था, जबकि फरियाल का दिल चाहता इस छिछोरे घटिया शख्स का मुंह नोच ले। जब अचानक अपने चेहरे पर फिरोज़ की निगाहों की तपिश महसूस करते फरियाल को अपने नकाब का गिर जाने का अंदाज़ा हुआ था। उसने फक होते चेहरे के साथ फिरोज़ की जानिब देखा था। अगर वो इसे पहचान चुका था तो अब खैर तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी। उसने अपने जज्बातीपन में अपने साथ साथ माहिर रूह को भी फंसा दिया था। क्या हुआ फरियाल अजीज़? ये मेरे लिए खूनख्वार निगाहों में अचानक से ये खौफ कैसे छा गया? वैसे आपको क्या लगा था इतनी आसानी से हमें बेवकूफ़ बना लेंगी? फिरोज़ खान उसकी साकित निगाहों में झांकता महफूज कुन अंदाज में बोला था, जो उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मजीद फैल गई थी। मुझे जाना है यहाँ से। फरियाल उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ी थी, जिसे लॉक देख उसकी रंगत मजीद मुतगैर हुई थी। डोर डोर ओपन करो, मुझे बाहर जाना है। फरियाल अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश करती नॉर्मल अंदाज में बोली थी। वो अब सारी बात समझ रही थी। ये शख्स इतनी देर उसे बेवकूफ़ बनाकर यहाँ रोके हुए था। अगर वो इसके बारे में सब कुछ जानता था तो यकीनन माहिरू के बारे में भी। माहिरू तो पहले ही अल्तमश खैदान के ख़िलाफ़ इतना कुछ कर चुकी थी, तो कहीं माहिरू के साथ कुछ गलत तो नहीं? इससे आगे फरियाल मजीद कुछ सोच नहीं पाई थी। उसके सामने खड़ा फिरोज़ बहुत गौर से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव समझता उसकी सोच पड़ चुका था।
فکر مت کرو، تمہاری دوست بالکل ٹھیک ہوگی۔ جس جگہ التمش شیطان موجود ہو وہاں مائع روح ابنوس کا کوئی بال بھی بکا نہیں کر سکتا، وہ بالکل محفوظ ہے اور تم بھی یہاں۔ فیروز اسے تسلی دیتا آرام سکون سے واپس جوتوں پر سمیت بیڈ پر براجمان ہوتا سگریٹ سلگھا گیا تھا۔ اس کی بات فریال کے سر کے اوپر سے ہی گزری تھی۔ التمش نے مائرو کو کڈنیپ کیا تھا، مائرو اس سے نفرت کرتی تھی، پھر بھلا وہ محفوظ کیسے رہ سکتی تھی التمش کے قریب؟ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، فریال اسے گھور کر بولی تھی، جو اتنی فرصت سے بیٹھ کر سگریٹ پی رہا تھا جیسے آخری بار پی رہا ہو۔ تو میرے سر پر کھڑے ہو کر 1000 بار یہ بات دہرا لو، مگر جب تک مجھے آرڈر نہیں ملیں گے میں تمہیں یہاں سے باہر کسی صورت نہیں نکال سکتا، اس لیے میرا سر کھانے سے بہتر ہے خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ فیروز کے دو ٹوک جواب پر فریال اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتی دیوار کے ساتھ پڑے صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ اسے مائرو کی بہت فکر ہو رہی تھی، نہ جانے وہ کس حالت میں تھی۔ جس کام کے لیے اتنی محنت کر کے وہ یہاں آئی تھی وہ پتہ نہیں ہو پایا تھا بھی یا نہیں۔ فریال کو خود پر گہری نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر فیروز کی جانب دیکھا تھا، مگر وہ آرام سے سگریٹ نوش فرماتا اپنے موبائل اسکرین پر متوجہ اس سے بالکل غافل تھا۔ فریال نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا تھا، یہ بندہ جیسا بھی تھا مگر شریف بالکل نہیں ہو سکتا تھا۔ فریال سوچ کر رہ گئی تھی۔ فریال کو اپنی جانب دیکھتا پا کر فیروز نے بھی نظریں گھما کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ نظروں کے اس تصادم پر فریال نے ایک دم گھبراتے نگاہیں موڑ لی تھی۔ وہ ایک بہت کانفیڈنٹ لڑکی تھی، مگر نہ جانے اس شخص کے سامنے اس کا کانفیڈنس کہاں گھاس چرنے جا چکا تھا۔ پہلے وہ اس بری طرح اس کے ہاتھوں بے وقوف بنی تھی اور بلا وجہ کی گھبراہٹ خود پر طاری کر رکھی تھی۔ فیروز کی آنکھوں میں ناشتی شرارت اسے اپنا آپ مذاق بڑھاتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ دانت پیستی دل ہی دل میں اس شخص سے اسی بات کا بدلہ لینے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ آج پھر امین پور کالان میں سسکی اور آہوں کی آواز گونج رہی تھی، ہر طرف آؤ بکا جاری تھی۔ آج پھر ایک ماں کی گود اجاڑ دی گئی تھی۔ اس کی معصوم بیٹی کو ظالموں نے اپنی درندگی کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ آج پھر ایک آنکھ اشکبار تھی، ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، مگر کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے کو تیار نہیں تھا۔ ہر شخص اپنے خاندان کی سلامتی اور حفاظت کی خاطر یہاں خود غرض بن جاتا تھا، مگر وہ لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ان کی یہی خاموشی ان کی تباہی کا باعث بن سکتی تھی۔ وہ ایک ساتھ آواز اٹھانے کی طاقت سے ناواقف تھے۔ اگر وہ ایک جٹ ہو کر ظالموں کے خلاف آواز اٹھاتے تو اب تک اسے اس کے انجام تک پہنچا چکے ہوتے، مگر شاید ان کی یہی بے اتفاقی انہیں آج اس مقام تک لے آئی تھی۔ دیکھا انہوں نے پھر ایک اور بچے کو مار دیا، میری بات کسی نے نہیں مانی نا، تم سب مجھے پاگل کہتے تھے، اب دیکھ لیا سب نے، اب وہ درندے ایسے ہی ایک ایک کر کے تم سب کی اولادوں کو تم سے چھین لیں گے، اور تم لوگ ایسے ہی منہ پر خوف کا کفل ڈالے چپ چاپ روتے رہنا۔ چھین لیں گے وہ سب کے بچوں کو ایسے ہی جیسے انہوں نے میری بیٹیاں چھین لی مجھ سے، وہ درندے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ زلیخا روتی پیٹتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ جس عورت کو وہ سب گاؤں والے پاگل کہنے لگے تھے، انہیں یہی لگتا تھا کہ اس کی بیٹیوں کا صدمہ اس کے دماغ پر اثر انداز ہوا ہے۔ آج اسی عورت کی باتیں انہیں 100% ٹھیک لگی تھی۔ اب وہ ایک ساتھ ہو کر اس ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھاتے تو بہت جلد ان کے خاندان دکا دکا ہو کر بکھر جاتے، انہیں متوقع تباہی سے کوئی نہ بچا پاتا۔ مائرو آنکھیں کھولے کچھ پل کے لیے چت لیٹی چھت کو گھورتی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب اس کا دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو وہ پیشانی پر ہاتھ مارتی جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ بھلا کیسے بھول سکتی تھی اس وقت وہ اس التمش خیدان کے گھر میں تھی۔ نگاہیں گھما کر ارد گرد کا جائزہ لیتے وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ اس وقت التمش خیدان کے بیڈ روم میں ہے، مگر وہ یہاں پہنچی کیسے تھی؟ وہ تو بے ہوش ہو کر، تو اس کا مطلب التمش خیدان اسے پہچان گیا تھا اور یہاں لایا تھا، کیونکہ التمش خیدان کے سامنے کوئی اس کی جانب نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، یہاں لانا تو بہت دور کی بات تھی۔ ماہرو بیڈ سے نیچے اتر آئی تھی جب اسے احساس ہوا تھا اس کا دوپٹہ اس کے چہرے پر تو دور کی بات اس کے اوپر بھی نہیں تھا۔ کسی سوچ کے آتے لال چہرے کے ساتھ اس نے بیڈ سائڈ پر رکھا دوپٹہ اٹھا کر اپنے اوپر اچھے سے اوڑھ لیا تھا، جب اسی ایک لمحے ایک ملازمہ ہاتھ میں کوئی ٹرے تھامے اندر داخل ہوئی تھی۔ ماں کے دماغ کا بلب روشن ہوا تھا، وہ جلدی سے اس ملازمہ کے قریب گئی تھی۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے، صرف ایک انفارمیشن چاہیے، پلیز میری مدد کرو گی تم؟ ماہرو ملازمہ کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھتے یہ بھول گئی تھی کہ التمش خیدان کے لوگ اس کے ساتھ کتنے ایماندار تھے، زبان کٹوا سکتے تھے مگر اس کی کوئی بات باہر نہیں نکال سکتے تھے۔ جی بی بی جی کیا مدد چاہیے آپ کو؟ ملازمہ کے جواب پر ماہرو کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ یہ التمش خیدان کا روم ہے رائٹ؟ ماہرو نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے اپنی بات کی تصدیق چاہی تھی۔ جی، ملازمہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔
اس روم میں ان کے علاوہ کون رہتا ہے؟ مطلب کیا ان کی وائف؟ ماہرو سے جملہ کمپلیٹ نہیں ہو پایا تھا۔ اس نے بمشکل آنکھوں میں اترتی نمی کو پیچھے دھکیلا تھا۔ آئی ایم سوری میم، مجھے کچھ بھی بتانے کی اجازت نہیں ہے، آپ سر سے خود پوچھ لیں۔ ملازمہ اسے ٹکا سا جواب دیتی ماہرو کی پشت کی جانب اشارہ کرتے بولی۔ اس کے آخری جملے پر ماہرو کا دماغ گھوم چکا تھا۔ التمش کے دان روم میں موجود تھا۔ ماہرو کا دل چاہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ شخص کیا سمجھ بیٹھا ہوگا اس کی یہ بے قراری دیکھ؟ ہر بار اسی شخص کے سامنے اس کی ذات کا تماشا کیوں بننا ہوتا تھا؟ ملازمہ اسے اچھا خاصا شرمندہ کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ ماہرو میں اپنے ہی قدموں پر پلٹ کر پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ تم یہاں یہ جاننے آئی ہو کیا؟ مجھے تو لگا شاید اپنی کسی فضول سی رپورٹنگ کے سلسلے میں چوری چھپے میری ملازمہ بن کر میرے گھر میں گھسی ہو۔ التمش یدان ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتا اس کے مقابل آیا تھا۔ ماہرو سے اپنا سر اٹھانا مشکل ہوا تھا، مگر کم از کم اس شخص کے سامنے تو وہ خود کو شرمندہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ میں آپ کو کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھی۔ بہت زام ہے نا آپ کو کہ آپ کی ہائی پروفائل سیکیورٹی توڑ کر اس جگہ پر قدم رکھنا ناممکنات میں سے ہے، تو دیکھ لیں میں پہنچ چکی یہاں تک، ایسا نہ ہو کسی دن آپ کی جان بھی لے لوں۔ ماہرو نے ہر بار نوٹ کیا کہ التمش اس کی جانب دیکھنے سے واضح اجتناب برتتا تھا، جو بات ماہرو کے دل کے زخم مزید ادھیڑ دیتی تھی۔ اسی لیے وہ بات کرتے اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی اور نظریں اس کے خوبرو تیکھے نقوش سے سجے چہرے پر گاڑی تھی۔ اس کے آخری جملے پر التمش کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ اپنی جھلک دکھلا کر غائب ہوئی تھی۔ اور ریلی، کیا تمہیں واقعی یہ غلط فہمی ہے کہ تم التمش کے دان کی سیکیورٹی توڑنے میں کامیاب ہو چکی ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے میری مرضی سے تمہیں یہاں لایا گیا ہو۔ التمش نے بھی نظریں اس کے غصے سے لال چہرے پر ڈالی تھی اور قدم اٹھاتا اس کے قریب آن کھڑا تھا۔ دونوں کے درمیان اب صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا، جسے سمیٹنے کے لیے ان دونوں میں سے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ نہ ان کی انا و عزت ضد انہیں اس بات کی اجازت دیتی تھی۔ اس کی بات پر ماہرو نے حیرت و بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تو اس کا مطلب وہ جو سمجھ رہی تھی وہ اتنی آسانی سے التمش کے دان کی سیکیورٹی توڑ کر اس کے گھر پہنچ چکی ہے، ویسا نہیں تھا، اسے یہاں لایا گیا تھا۔ کیا ہوا مائنو ابنوس؟ اس بار بھی مجھ میں حیران ہونے میں ناکام رہی۔ التمش کے دان اس کی آنکھوں میں جھانکتے طنز کیا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان آئی تھنک نفرت کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ پھر میرے روم میں میرے ساتھ کون رہے کون نہ رہے، میری کتنی بیویاں ہیں، اس سب سے تمہیں کیا لینا دینا؟ تمہیں کیوں اتنا فرق پڑ رہا ہے؟ التمش نے سرد لہجے میں کہتے اس کی کلائی تھام کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا التمش کے دان کی کسی بھی عمل سے، چاہے آپ کی ایک بیوی ہو رکھیں یا 10، آپ کے روم میں کوئی رہے یا نہ رہے، کسی غلط فہمی میں مت آئیے گا۔ میں یہ سب صرف دنیا والوں کے سامنے آپ کا شاندار کردار لانے کے لیے کر رہی ہوں، سب کے سامنے آپ کا یہ منہ کھٹا اتار پھینکنا چاہتی ہوں۔ ماہرو اپنے بازو سے اس کا ہاتھ جھٹکتی نفرت بھرے لہجے میں کہتی واپسی کے لیے پلٹی تھی، جب التمش کے دان نے اشتعال میں آتے اس کی کلائی دبوچ کر کمر کے ساتھ ٹکاتے اسے اپنے بے حد قریب کیا تھا۔ تو میری کسی عمل سے کوئی فرق نہیں پڑتا ریلی؟ میرے ایک نکاح کا سوچ کر جو لڑکی اپنے حواس کھو بیٹھی، میری 10 بیویوں پر اس کا کیا حال ہوگا؟ میرے کردار کے کیا ہے تم سے بہتر شاید کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ التمش اس کی ٹھوڑی پر بنائے گئے سیاہ ڈاٹس پر انگلی پھیرتا طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ اس کے ایک دم اتنے قریب آ جانے پر ماہرو کی دھڑکنوں کا شور بڑھا تھا۔ اس کی گرم سانسوں سے ماہرو کو اپنا چہرہ جلتا محسوس ہوا تھا۔ التمش کے دان کے اندر لگی آگ کے شعلے اسے اپنی وجود تک لپکتے محسوس ہوئے تھے۔ جس شخص سے وہ ہر وقت اپنی بے انتہا نفرت کا ڈنڈورا پیٹتی رہتی تھی، جس کی کبینہ شکل دیکھنے کی خواہش تھی اس نے، وہ آج جب بھی وہ اسے قریب کرتا تھا تو وہ چاہنے کے باوجود اس کا حصار توڑ کر دور نہیں جا پاتی تھی۔ اسے اپنا دل اس شخص کے حصار میں قید ہوتا محسوس ہوتا تھا، جسے وہ آزاد کروانے میں شاید ہمیشہ سے آزاد رہی تھی۔ کہانا نہیں پڑتا فرق، جیسے التمش کے دان کو ماہرو ابنوس کے ہونے نہ ہونے سے ذرا فرق نہیں پڑتا، اسی طرح ماہرو ابنوس کو بھی التمش کے دان کی قطعی پرواہ نہیں ہے۔ وہ مرے یا جیے مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ ماہرو اس کی بات کی فوراً نفی کی تھی، جب ساتھ ہی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکتے چہرہ بھگو گئے تھے۔ التمش کی نگاہیں ان پر ٹھہر سی گئی تھیں، مگر اس نے انہیں بہنے سے نہیں روکا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، مجھے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے یوں بار بار میری لائف میں جھانکنے کے بجائے اپنی لائف کا آغاز کرو۔ میں اپنی لائف میں اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ تمہاری یہ ناکام کوششیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بگاڑنا تو دور، مجھے میرے مقام سے 1 انچ بھی نہیں ہلا سکتی۔ التمش کے دان اپنے لفظوں سے اسے مزید لہولہان کرتا، اپنی گرفت سے آزاد کرتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ ماہرو تو ابھی تک اسی ایک جملے میں اٹکی ہوئی تھی، میں لائف پارٹنر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ یہ الفاظ یاد آتے ماہرو کے ہونٹوں سے ایک سسکی برآمد ہوئی تھی۔
کوئی بھلا اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا تھا جس قدر یہ شخص تھا؟ ماہروں کا دل جلن کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ سب کچھ تباہ و برباد کر دینا چاہتی تھی۔ اگر وہ خوش نہیں تھی تو التمش کیدان اپنی لائف میں سکون سے کیسے رہ سکتا تھا؟ وہ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتی التمش کیدان سے اس بات کا بدلہ لینے کا ارادہ کر چکی تھی۔ سب گاؤں والے ایک ساتھ مل کر فہیم ربانی کے خلاف آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ سب اب اس درندے سے نجات چاہتے تھے جو ناسور بن کر اندر ہی اندر ان کی نسلوں کو ختم کر رہا تھا۔ اب مزید چپ رہ کر اپنے بچوں کو ان درندوں کی بربریت کا نشانہ نہیں بننے دینا چاہتے تھے۔ بولنے کو تو یہی کہا جاتا تھا کہ ہمارا ملک ایک آزاد جمہوری ملک ہے، مگر بہت سے لوگ اس حقیقت سے ناواقف تھے کہ یہاں ابھی بھی کچھ ایسے علاقے موجود تھے جہاں کے لوگ اب تک آزادی حاصل نہیں کر پائے تھے۔ وہ اب بھی اپنی جان و مال کے خوف سے گھر سے میں محصور رہنے پر مجبور کر دیے جاتے تھے۔ فہیم ربانی جیسے درندے جو صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے ہر ظلم کی حد پار کر چکے تھے، فہیم اپنے دادا اور باقی خاندان والوں کی جانب سے ملنے والی محرومیوں کا بدلہ اس طرح پورا کر رہا تھا۔ اس کے اس گھناؤنے فعل سے کوئی بھی واقف نہیں تھا، یہاں تک کہ خلیل ربانی بھی نہیں۔ فہیم ربانی نے اپنا پورا گینگ تیار کر رکھا تھا جو ان بچوں کی نازیبا ویڈیوز ریکارڈ کر کے بیرون ملک بھیج کر اب تک نہ جانے کتنے پیسے کما چکے تھے۔ ہاشم ربانی جیسے نیک و پرہیزگار شخص کا پوتا اتنا نیچ ہو سکتا تھا، کسی کے لیے بھی اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا۔ فہیم ربانی کے لیے پیسہ اور طاقت ہی سب کچھ تھے۔ وہ جو شخص اپنے سگے چچا زاد کو اپنا کسی ریزن مروا سکتا تھا، اس کے لیے عام بات تھی۔ گاؤں والے گیلانی ولا کے سامنے اکٹھے ہو چکے تھے۔ امین پور کالان ایک بہت بڑا علاقہ تھا جس میں بہت سارے گاؤں آتے تھے، کیونکہ جس گاؤں میں یہ سب واقعات ہو رہے تھے وہ زہیب گیلانی کے علاقے میں آتا تھا، اس لیے وہ سب لوگ انہی کے پاس انصاف مانگنے پہنچے تھے۔ آج پہلی بار سب نے سرعام فہیم ربانی کا نام لیا تھا۔ وہ جانتے تھے گیلانی ہی فہیم ربانی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے کی طاقت رکھتے تھے، اس لیے وہ اس ظلم سے نجات کی اپیل لیے وہاں جمع ہوئے تھے۔ بابا سائیں، اب بھی آپ کا سید حویلی والوں کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے کا ارادہ نہیں ہے؟ آپ کو اب بھی وہ ایک معزز گھرانہ ہی لگ رہا ہے جس خاندان کا ایک شخص اتنی گھٹیا حرکت کیے جا رہا ہے؟ اتنے سالوں سے آپ کو کیا لگتا ہے باقی لوگ اس سے انجان ہوں گے؟ وہ سب ملے ہوئے ہیں ہاشم ربانی سمیت۔ ابرار باہر کھڑے اکٹھے لوگوں کے ہجوم کو دیکھ غصے سے پاگل ہو اٹھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی جا کر فہیم ربانی کو اپنے ہاتھوں ختم کر دے۔ بس کرو ابرار، مرشد سائیں کے خلاف کوئی غلط بات منہ سے مت نکالنا۔ زہیب گیلانی اسے وہیں ٹوک گئے تھے۔ بابا سائیں، میں یہ سب اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اب میں ہی کچھ کروں گا۔ ابرار غصے سے آگ بگولا ہوتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ابرار، ہماری بات سنو۔ زہیب گیلانی نے اسے پکارا تھا، مگر وہ ان کی بات ان سنی کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔